أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ رب الجلال نے قرآن مقدس کے حوالے سے فرمایا کہ اگر اس قرآن مقدس کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تھے تو اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، آسمان پر اتارتے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ لیکن یہ حضرت انسان کی کیا بساط کہ ایک نطفہ ناتحقیق کی پیدائش، ایک ناپاک قطرے کی پیدائش، ایک معمولی سے حقیقی سے اگر وہ کپڑے میں لگ جائے گا اس کو دھلے بغیر قرار نہیں آتا۔ اس معمولی سے حقیقی سے انسان کے اندر اللہ رب الجلال نے اتنی بساط پیدا کر دی کہ اس نے 6666 آیات کو اپنے سینے کے اندر چھپا لیا۔ ایک ایک حرف کو، ایک ایک زیر کو، ایک ایک زبر کو، ایک ایک پیش کو، ایک ایک رکوع کو، ایک ایک آیات کو اس نے اپنے دل و دماغ میں اتار لیا۔ اور انداز قرآن پڑھنے کا انداز یوں کہ جیسے موتیوں کی مالا پروئی جاتی ہے، اس طریقے کی پڑھنے کا انداز۔ بہت بڑے بڑے حفاظ کرام پوری دنیا کی لیول میں قرآن کرام اپنا لوہا منوا رہے ہیں اور قرآن مقدس کی شان کو آسمان بلند کر رہے ہیں۔ گلی گلی، کوچے کوچے، قریے قریے، خطے خطے والدین کے اندر جذبات پیدا ہو رہے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن مقدس کی تعلیم کے لیے ابھار رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو یہ حضرت انسان کی مثال ہے۔ تمام کتابیں پہلے آئی، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، سب کی سب منسوخ ہو گئی، ترمیم ہو گئی، اس میں انٹرفیئر کر دیا لوگوں نے۔ جب چوتھے نمبر پہ قرآن مقدس کو اتارنے کا نمبر آیا تو اللہ رب الجلال نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی اس کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ کیا فرمایا؟ ہم ہی اس کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور کہاں سے حفاظت کی اللہ نے؟ حفاظ جماعت سے۔ آپ تاریخ ماشاءاللہ سب لوگ پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں، تاریخ کے حوالے سے گوروں نے کتنے قرآن کریم چلائے، انگریزوں نے کتنے قرآن چلائے۔ ایک جلایا 1 کروڑ تیار کر دیے حفاظی کرام، 1 کروڑ جلائے تو اربوں حفاظی کرام نے ویسے کہ ویسے قرآن مقدس کو تیار کر دیا۔ آپ کاغذ کو جلا سکتے ہو، دلوں کے اندر سے بھی کر سکتے ہو، کیا کاغذ جل جائیں گے لیکن دلوں کے اندر جو اللہ نے اس قرآن مقدس کی ایک ایک چیز کو بے بس کر دیا ہے، جیسے پتھر پہ لکھ دیا جاتا ہے ایسے دل پر نقش ہو چکا ہے، آپ اس کو کیسے مٹاؤ؟ یہ کھلا ہوا قرآن مقدس کا معجزہ ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک مصنع کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری بنا دی۔ قرآن مقدس جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، پہلی سورت اتری اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ آپ گھبرا گئے، تھر 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 کانپ رہے تھے، جیسے ملیریا کے اندر بخار آتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے آدمی، ایسا لگتا ہے کہ دم آخر ہے۔ ایسی حالت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ غار حرا سے اتر کر کے مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے تک پہنچے اور فرما رہے تھے سمیلونی سمیلونی سمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ میری جہاں بحث ہونے والی ہے، لیکن
خوبصورت جملے کہے، اور وہ جملے تمام کے لیے تا قیامت آنے والی نسل کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں۔ آپ نوٹ کیجیے ان جملوں کو، کیا فرمائیے اللہ کے رسول، اے میرے سرطان، آپ تو غریبوں کے مسیحا ہیں۔ کیا فرمایا؟ آپ تو غریبوں کے مسیحا ہیں۔ دیکھیے نوٹ کیجیے جملے، فرمایا آپ تو غریبوں کے مسیحا ہیں، آپ تو غریبوں یتیموں کی کفالت کرنے والے ہیں، آپ تو مظلوموں کی فریاد رسی کرنے والے ہیں، آپ تو کمزوروں کو سہارا دینے والے ہیں۔ اللہ آپ کو ہلاک اور برباد نہیں کر سکتا۔ اور وہ جو الفاظ حضرت مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے جو نکلے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بن گئے، اور وہ تا قیامت آنے والی نسلوں کے لیے پیغام کرتے کہ جو لوگ مظلومین کے ہاتھ پکڑیں گے، جو غربا اور مساکین کے ہاتھ پکڑیں گے، جو غریبوں کی مسیحائی کریں گے، جو پریشان شدہ لوگوں کے ہاتھ پکڑیں گے، جو غریبوں سے محبت کریں گے، جو لوگوں سے محبت کریں گے، جو لوگوں کی مسیحائی کریں گے، جو لوگوں کی فریاد رسی کریں گے، اللہ رب الجلال اس کو کبھی مٹا نہیں سکتا۔ اعلان اس کو دشمن مٹانا چاہے، لیکن کسی دشمن کے مٹانے سے اللہ رب الجلال اس کو مٹا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس نے وہ صفت اختیار کی ہے، وہ بہترین اخلاق اختیار کیے ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ عمل پیدا تھے، اور اس کے اوپر مہر حضرت مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے لگائی تھی۔ حضرت مفتی صاحب تشریف آگے آئیے، جگہ دیجیے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب الجلال کی اس قرآن مقدس کو اتنا بابرکت، اتنا عظیم الشان، اللہ اکبر، جس کے بارے میں ابھی صاحب نے کہا کہ اللہ رب الجلال کل میدان محشر میں جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے، حفاظ کرام سے کہیں کہ اللہ رب الجلال پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، جہاں تمہاری آخری آیت ہو وہی تمہارا جواب۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین جن کے گھروں میں حفاظ کرام موجود ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ حضرات جنہوں نے حفاظ کرام کے پیچھے اپنی محنتیں لگائی ہیں، ان کے حوصلے بلند کیے ہیں۔ اولاد نہ پڑھ سکی لیکن دوسروں کی اولاد کو پڑھانے کی انہوں نے کوشش کی ہے، خود کی اولاد نہ پڑھ سکی لیکن اپنی حسرتوں، اپنی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کی اولادوں کے لیے دست شفقت رکھتا ہے، حوصلہ افزائی طور پر ہاتھ رکھتا ہے، اور وہ کامیاب ہوئی ہیں۔ ایسے لوگ بھی کل میدان میں